بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا کے بعد تمام بیویوں کو اور آپ کے ایک فرزند کو جو کہ زندہ بچے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی، حضرت امام زین العابدین، ان کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب یزید کے سامنے لے جایا گیا تو دربار میں حضرت امام زین العابدین سے یزید نے کہا، اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا، یعنی کہ یزید نے مختلف لوگوں کو بلایا، تم نے قتل کیا، اس نے بھی انکار کیا، اس نے بھی، تو یزید نے پھر اس سے معذرت کی۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو سر حسین میرے حوالے کرو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے۔ اور کچھ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں، یعنی جن میں ساری خواتین ہی شامل تھیں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے۔ اور کچھ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل ناخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینہ علی مرتضیٰ اور دل بند فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا، پر مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو حضرت زین العابدین نے نام کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم شہید کیوں کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بہ شہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ تذکرہ حضرت حسین سے یہ لیا گیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ احقر محمد ارسلان اس کے مؤلف ہیں کہ نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن و طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے
اور لوگوں کو صبر کی تلقین دی۔ وہ شرابی، فاسق و فاجر، زانی، ایک بہت بڑا ڈرامے باز تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ اتنا بڑا جرم کرنے سے کیا چند الفاظ بول دینے سے وہ داغ اس کا دھل سکتا تھا؟ اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید نے حسین کے قتل میں شریک ہو گیا تھا۔ شہادت حسین پر جنات کا رونا۔ ایک ثقہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلہ کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں، اس کے آباء و اجداد علل و اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے تھے، لیکن ان کے پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پر بددعا۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ 14 سالہ زین العابدین ہمراہ ہیں، جو ایک واحد مرد اہل بیت اطہار میں زندہ بچے تھے، باقی تمام بیویاں ساتھ تھیں۔ یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو مدینہ میں ایک سیلاب امڑ آیا، سسکیوں کا، رنج و الم کا۔ پورا مدینہ آپ سے مل کر زار و قطار رویا۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہی ان کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ اگر اس طرح سے بھی سوچا جائے کہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہماری روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں سلگتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور جب پورا خاندان ان کے سامنے بے دردی سے ذبح کر دیا گیا تو پھر ان کی کیا حالت تھی، اور ان کا حوصلہ تو پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ کے باہر آپ نے ایک کٹیا میں اپنا بسیرا کیا، وہاں آپ ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے، اور پھر ایسی زہد و تقویٰ اور روحانیت کی کرنیں پھوٹی کہ جس نے پوری دنیا کو سیراب کیا، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا۔ پھر دین میں جو جس طرح سے مغلظات یزید نے شامل کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اہل بیت اطہار نے اپنا مشن جاری رکھا اور آپ ان مغلظات سے پاک کرتے رہے دین کو، شریعت محمدی کو، اور یہ سلسلہ۔ اس کے بعد کسی نے حضرت امام زین العابدین کو عمر بھر مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ جب آپ پانی پیتے تو آپ کو ننھے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کا چہرہ یاد آتا، اپنے بہن بھائی اور دوسرے اہل بیت یاد آتے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، اور یزید سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام حسین کو شہید کیا تو سب کچھ ختم ہو گیا اور تخت و تاج میرا ہو گیا۔ اس احمق انسان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حسین تو زندہ ہے، 14 صدیاں بعد بھی حسین زندہ ہے۔ حسین عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں حسین زندہ ہے، اور یہ حسینیت اور یزیدیت قیامت تک برسر پیکار رہے گی، اور فتح یقیناً انشاءاللہ تعالی حسینیت کی ہوگی۔